یہ کتاب پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ کیوں پڑھنا ہے یہ کتاب؟ کیا مقصد ہے یہ کتاب کو پڑھنے کا؟ کیوں پڑھیں ہم؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ کتاب پڑھنے کا ایک تو طلب علم حاصل کرنا ثواب ہے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق علم حاصل کر رہے ہیں تو یقینی بات ہے کہ یہ بہت بڑا ثواب ہے۔ تو اس کتاب کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں ثواب ملے گا، ٹھیک ہے، یہ کتاب پڑھنے سے بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ اور دوسرا فائدہ اس میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ ایک انسانیت کے لیے ایک رول ماڈل ہے، ان کی صفت اور ان کا اسوہ اور ان کا طریقہ جاننے کو ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیڈیل ہے، پوری انسانیت کے لیے آئیڈیل ہے، تو وہ جو آئیڈیل ہے وہ کس طرح سے تھے یہ جاننے کا آپ کو موقع ملے گا، ٹھیک ہے، یہ علم حاصل ہوگا۔ نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ کے دل میں محبت بڑھے گی، آقا سے عشق بڑھے گا، محبت بڑھے گی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب ان کا انداز، تیور، لباس وغیرہ، آدمی اس چیز سے محبت کرتا ہے، آدمی اس چیز سے زیادہ محبت کرتا ہے جس کو وہ زیادہ دیکھتا ہے، یا اس کو زیادہ سنتا ہے، یا اس کے بارے میں زیادہ جانتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جو چیز کے درمیان انسان نہیں رہتا نا، جو بالکل شہر میں رہتے ہیں، آپ ان کو ریگستان میں یا جنگل میں لے جا کر چھوڑ دیں، وہ وحشت سے پریشان ہو جائیں گے، حالانکہ کوئی کچھ کرنے والا ہے نہیں وہاں پر، لیکن پریشان ہو جائیں گے، وحشت ہوگی۔ اسی طرح سے کوئی چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والوں کو اگر آپ کیا کہتے ہیں، میٹرو سٹی کے بیچ میں ایک آبادی اور بس ڈپو کے پاس اور بڑے بلڈنگوں کے درمیان لا کر کھڑے کر دیں گے، وہ سڑکوں کو اور گاڑیوں کو دیکھ کر وحشت میں آ جائے گا، حالانکہ ہر طرف انسان ہی انسان ہے، لیکن وحشت کس چیز کے لیے ہو رہی؟ جس چیز کو وہ ہمیشہ دیکھتا نہیں تھا اس کو دیکھا۔ یعنی جو انسان دیکھتا ہے، جو انسان سنتا ہے، جو انسان چھوتا ہے، چکھتا ہے، سونگھتا ہے، اس انسان کو اس چیز کی عادت ہو جاتی ہے، اس سے وہ محبت کرنے لگتا ہے۔ ہم کئی مرتبہ دیکھتے ہیں، بات تھوڑا لمبی ہو رہی لیکن لاجیکل ہے، سمجھانا ضروری سمجھ رہا ہوں میں۔ ہندوستان کا رہنے والا کوئی بندہ عربستان میں، نیو یارک میں، آسٹریلیا میں جب جاتا ہے تو شروع دنوں میں وہ بہت غمگین رہتا ہے۔ شروع دنوں میں اس کو کیا کہتے ہیں، وہ اپنی گلیاں یاد آ رہے ہیں، اپنے سڑکیں یاد آ رہے ہیں، اپنے رشتہ دار یاد آ رہے ہیں، اپنا گھر یاد آ رہا ہے۔ حالانکہ اگر وہ نیو یارک میں ہے یا جدہ میں ہے، دبئی میں ہے، آسٹریلیا میں ہے، تو وہ آپ تصور کریں کہ اس کا گھر ہمارے عام طور پر ہمارے پاس جو جس طرح کے گھر ہوتے ہیں اس سے وہ گھر صاف ہوگا، اس سے وہ گھر اچھا ہوگا، سڑک اچھی ہوگی، کھانا صاف ہوگا، پانی پیور ہوگا، ویدر صاف ہوگا۔ اس کے باوجود وہ یہاں کے وہ گڑے والی سڑکوں کو یاد کر کے وہ رو رہا ہوگا۔ یہاں پر آمدنی نہیں تھی، وہ آمدنی ہونے کے باوجود بھی وہ غم میں رہتا ہے۔ وہ کیا چیز ہے جو انسان کو غم میں لا رہی ہے اور پریشان کر رہی؟ بس انسان جس چیز کے درمیان رہتا ہے، جس کو دیکھتا ہے، سنتا ہے، سونگھتا ہے، چکھتا ہے، چھوتا ہے، اس سے انسان کو محبت ہو جاتی ہے، محبت ہو جاتی ہے۔ اور جو چیز انسان ڈائریکٹ دیکھ نہیں سکتا ہے اور ڈائریکٹ انسان سونگھ نہیں سکتا ہے، سن نہیں سکتا ہے، اس کو انسان تصور میں کر سکتا ہے۔ تصور میں آپ کوئی بھی رنگ خیال کر لے سکتے، تصور میں آپ فرشتے تصور کر لے سکتے ہیں سامنے، جی، انسان جنات تصور کر لے سکتا ہے آدمی جس کو کبھی دیکھا نہیں۔ تو تصور ایک بہت بڑی دنیا ہے۔ میرے استاد محترم صدر الشیوخ حضرت علامہ طاہر رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سید طاہر رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جی، امام علی الرضا کے اولاد سے، رضوی سادات میں سے، آپ فرماتے تھے لا عالم اوسع من عالم الخیال، من عالم الخیال۔ فرماتے تھے آپ کہ امیجنیشن، جی، امیجننگ کی جو دنیا ہوتی ہے، خیال کی جو دنیا ہوتی ہے، اس سے بڑی کوئی دنیا نہیں ہوتی کہ آدمی آنکھ بند کر کے کسی ملک کا وزیر اعظم بھی بن سکتا ہے، بادشاہ بھی بن جا سکتا ہے، اور وہ خیال ہی خیال میں خوش بھی ہو سکتا ہے، خیال ہی خیال میں آدمی ڈر کر رو بھی سکتا ہے۔ تو خیال بہت بڑی دنیا ہوتی ہے۔ جب ہم یہ اوصاف پڑھیں گے، یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سے متعلق آپ کے رنگ کیسا تھا، آپ کا لباس کیسا تھا، آپ اٹھتے کیسا تھے، چلتے کیسا تھے، جب یہ پڑھتے ہیں تو تصور میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال پرنٹ ہونا شروع ہوتا ہے، ایک تصویر بننا شروع ہوتی ہے ذہن کے اندر، اور یہ تصویر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو بڑھاتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے چہرے کو اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آدمی یاد کرتا ہے، ان کے انداز کو یاد کرتا ہے، یہ محبت کا ذریعہ بنتا ہے، یہ محبت کا، یعنی فن حدیث کے اندر حدیث شریف پڑھتے ہیں تو حضور سے محبت بڑھتی ہے۔ حدیث شریف کے اندر سب سے، جیسا آپ کہیں نا، قرآن کریم میں یاسین قلب القرآن کہا جاتا ہے، اسی طرح سے یعنی دعائیں قبول کروانا ہے تو قرآن کریم کا حصہ جو یاسین شریف ہے وہ سب سے زیادہ پاورفل ہوتا ہے دعا قبول کرنے کے لیے،
ہونے کے لیے. یعنی آپ سورہ یاسین پڑھ کے اگر دعا کریں گے تو وہ دوسرے صورتوں کے مقابل میں سورہ یاسین کا پڑھنا دعا کو قبول کرانے میں سب سے زیادہ کارگر ہوتا ہے. اسی طرح سے یعنی حدیث شریف جب آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کا تعلق بالرسول بن رہا ہے, تعلق محبت بن رہا ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ تعلق محبت, ایک ہوتا تعلق اطاعت, جی یہ میں تعلق محبت کی بات کر رہا ہوں. حضور سے تعلق محبت بنانے کے لیے, حضور سے جڑ جانے کے لیے, جو کہ ایمان ہے, حضور سے جڑ جانا, تعلق اطاعت یہ عمل ہے, تعلق محبت یہ ایمان ہے. جی تو یہ تعلق محبت بنانے کے لیے سب حدیث شریف کا پارٹ آف شمائل جو ہوتا ہے یہ سب سے زیادہ کارگر نسخہ ہے, یہ سب سے زیادہ کارگر. اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت بڑھتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اذکروا آلاء اللہ, اذکروا نعم اللہ. جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو. جی بما اسبغ علیکم من نعمی احب اللہ لما یغدو علیکم من نعمی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرو کہ وہ کتنے نعمتیں تم کو عطا فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنے سے محبت بڑھتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں, پوری کائنات کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت عطا فرمایا, اس میں سب سے بڑی نعمت تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو عطا نہیں فرمایا. یہ سب سے بڑی نعمت ہے آقا کی ذات. تو وہ نعمت کو یاد کرنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عادات, اطوار اور طبع کو جب ہم پڑھیں گے تو اس کا ہماری زندگی میں ایک ریفلیکٹ ہوگا, ہم ویسا کرنے جائیں گے. انسان جس کو دیکھتا ہے اس کی نقل کرتا ہے. انسان کے اندر ایک مادہ ہے, ہر انسان کے اندر ہوتا ہے. کسی کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے کہ وہ ہر ایک کی کاپی کرتا ہے, اور کسی کے اندر بہت کم ہوتا ہے. لیکن ہر انسان کے اندر ایک مادہ ہوتا ہے کہ ایک نیچرلی اس کے اندر ایک تقلید کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ جس کو دیکھتا ہے اس کے ویسا کرنے جاتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کوئی انسان اس سے خالی نہیں, کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو آتا ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم پڑھیں گے, ان کے عادات و اطوار پڑھیں گے, تو وہ چیز ہم کو دماغ میں ریفلیکٹ کرے گی, وہ چیز ہمارے اندر پلٹ کے آئے گی, اور وہ اس راستے پر ہم بھی چلنے کی کوشش کریں گے. اور یہ بات تو پکی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر تو کوئی رول ماڈل نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر آئیڈیل شخصیت تو کوئی کائنات کے لیے نہیں ہے. تو ان کے عادات و اطوار ہم اپنانے کی کوشش کریں گے. تو یہ 5 فائدے میں بتایا کہ علم حاصل کرنے کا ثواب ملے گا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ اور عادات ہم جانیں گے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں اضافہ ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت کا ذکر ہوگا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہماری زندگی پر اثر ہوگا. یعنی ہم اپنی زندگی میں ان کی زندگی کے تعلیمات کو, ان کے عادات کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے. یہ 5 فائدے ہیں اس کتاب کو پڑھنے کے لیے.